السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی آٹوبایوگرافی، اور اس کا نیم ہے عمران خان پاکستان اے پرسنل ہسٹری۔ اس میں عمران خان نے اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اس دوران پاکستان میں جو پولیٹیکل حالات چل رہے تھے ان کو بھی ڈسکرائب کیا ہے۔ عمران خان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے 2011 میں یہ بک پبلش ہوئی تھی، اور اس کو بینٹم بکس نے پبلش کیا، اور میں نے اس کو 2019 میں خریدا 200 میں۔ اب تک میں نے جتنی بھی آٹوبایوگرافیز پڑھی ہیں ان میں میری یہ موسٹ فیوریٹ ہے۔ اس بک کے ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں اس کی چیپٹر وائز سمری شیئر کروں گی اور کچھ کوٹس شیئر کروں گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں بک کی سمری کی طرف۔ عمران خان نے پرولاگ کو نیم دیا ہے اے کولیشن آف دا کروکڈ نومبر 2007۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 نومبر 2007 کو عمران خان لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں اسپیچ کر رہے تھے، جب ان کو ایک نوٹ ملا جس میں ان کو بتایا گیا کہ مشرف کے اگینسٹ جو بھی پارٹیز تھیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان سب کے ہیڈز کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا جا رہا ہے، اور اس میں عمران خان بھی شامل ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اسپیچ ختم کی، اور جب یہ گھر گئے تو وہاں پر پولیس آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ہاؤس اریسٹ کے نہیں بلکہ ڈیٹینشن اور جیل میں لے جانے کے آرڈرز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وارنٹ دکھائیں، تو اس بات پر پولیس وہ وارنٹ لینے چلی گئی، لیکن گھر کو پولیس نے گھیرے رکھا۔ تو اسی دوران جب انہوں نے غور کیا تو انہیں پتہ چلا کہ گھر کی پچھلی طرف باغ والی تقریباً 10 فٹ کی دیوار جو تھی وہ اس کے گرد پولیس نہیں تھی۔ تو وہاں سے یہ کود گئے، اور پھر کافی دن تک یہ ایک کے بعد ایک ریلیٹیو کے گھر میں رہتے رہے، اور پولیس بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، اور اسی دوران انہوں نے سیکرٹ میسیجز کے ذریعے اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنے کی بھی کوشش کی۔ پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خود کو اریسٹ کروانے کے لیے سب سے بہترین جگہ پنجاب یونیورسٹی تھی، اور وہاں پر ان کو انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن بھی مل جانی تھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو رات میں چپکے سے اریسٹ نہ کر لیا جائے، بلکہ اسٹوڈنٹس اور انٹرنیشنل میڈیا اس بات کا وٹنس ہو۔ لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ جب یہ یونیورسٹی کی طرف جائیں گے تو پولیس ان کو اریسٹ کر لے گی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک دن پہلے سے رات کو یہ کسی پروفیسر کے روم میں رہے چھپ کر، اور پھر نیکسٹ ڈے جب انہوں نے اسٹوڈنٹس سے بات کی تو اسی وقت پولیس نے ان کو اریسٹ کر دیا۔ پھر عمران خان 6 دن تک جیل میں رہے، اور آخرکار انہوں نے پرویز مشرف پر پریشر ڈالنے کے لیے ہنگر اسٹرائک کی، اور 2 دن کے اندر ہی ان میں اتنی بھی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ یہ چل سکیں، تو آخرکار رات کو 8 بجے ان کو فری کر دیا گیا۔ فرسٹ چیپٹر ہے کین آئی اسٹل پلے کرکٹ ان ہیون 1947 to 1979۔ اس چیپٹر میں عمران خان ہمیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اپنے بچپن اور اپنی اسکول لائف وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو عمران خان بتاتے ہیں کہ ان کی مدر کی جو فیملی تھی وہ کرکٹ کے بارے میں پیشنیٹ تھی، اور انہوں نے 9 سال کی عمر میں جب اپنے کزن جاوید بخاری کو انگلینڈ کے خلاف لاہور قذافی اسٹیڈیم میں سینچری بناتے دیکھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ بھی بڑے ہو کر ٹیسٹ کرکٹر بنیں گے۔ اور ان کی مدر جب ان کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا کرتی تھیں تو یہ پوچھا کرتے تھے would I be able to play cricket in heaven، اور اسی پر انہوں نے چیپٹر کا نیم رکھا ہے۔ پھر عمران خان بتاتے ہیں کہ ان کی ارلی ایجوکیشن انگلش میڈیم اسکول میں تھی، جہاں پر نہ صرف سارے سبجیکٹس انگلش میں پڑھائے جاتے تھے بلکہ وہاں پر انگلش ہی بولی جاتی تھی، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اردو بولتے ہوئے پکڑے جاتے تھے تو ان کو فائن بھی کیا جاتا تھا۔ اور ان کو وہاں ایجوکیشن کے ذریعے یہی میسیج دیا جا رہا تھا کہ لائف میں پروگریس کے لیے ان کو سپیریئر کالونیلسٹ کو فالو کرنا ہوگا۔ اور یہاں پر عمران خان لکھتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا تو ہمیں بھی انگلش میڈیم سکولز سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا، جیسے کہ دوسرے پوسٹ کالونیل کنٹریز سنگاپور، انڈیا، ملیشیا وغیرہ نے پورے ملک کے لیے ایک کور سلیبس سیٹ اپ کر دیا۔ پھر عمران خان نے 16 سال کی عمر میں جب لاہور کرکٹ ٹیم جوائن کی تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ کیونکہ باقی سب پلیئرز اردو میڈیم سکول سے تھے اور ان کی ایجوکیشن انگلش میڈیم سکول سے تھی، تو ان کے اور باقی پلیئرز کے درمیان کلچرل اور ایجوکیشنل گیپ بہت زیادہ تھا، اور ان کو اپنا آپ ایک آؤٹ سائڈر فیل ہوتا تھا۔ پھر جب 1972 میں عمران خان کا اے لیولز کمپلیٹ ہو گیا تو یہ آکسفورڈ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر آبزرو کیا، اور وہاں پر جو سب سے زیادہ بڑا اٹیک تھا وہ ریلیجن اور گاڈ پر تھا۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ برٹین میں ریلیجن صرف ایک ہنسی مذاق کا ذریعہ تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ریلیجن ہیومن ڈیولپمنٹ کی پری لاجیکل سٹیج سے تعلق رکھتا ہے۔
تو عمران خان لکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت بلیف جو ان کو گاڈ میں تھا وہ اس طرح کے ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ پلیوٹ ہوا، اور اگرچہ انہوں نے اپنی مسلم آئیڈینٹی کو اپنائے رکھا لیکن ان کا فیتھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نو ایکسیپٹنس نو ریجیکشن تھی، اور جب یہ لاہور میں ہوتے تو نماز پڑھ لیتے یا روزہ رکھ لیتے، اور اگر ان کی مدر قرآن پڑھنے کا کہتی تو قرآن پڑھ لیتے۔ اور پھر یونیورسٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد عمران خان ونٹر پاکستان میں گزارا کرتے تھے اور سمر میں انگلینڈ جا کر پروفیشنل کرکٹ پلے کیا کرتے تھے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے ریولوشن 1979 ٹو 1987۔ اس میں عمران خان لکھتے ہیں کہ کرکٹ پلے کرتے ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جتنی بھی محنت کر لیں لیکن سکسیس کی گارنٹی کبھی بھی نہیں ہوتی، اور اگرچہ کوئی کتنی ہی محنت کر لے لیکن ایک زون ایسا ہے جہاں پر سب پلیئرز ہیلپ لیس ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں لک۔ اور انہوں نے یہ خود سے یہ کوسچن کرنا شروع کیا، could what we call luck actually be the will of God؟ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت اچھی جا رہی تھی، تو ایک دفعہ عمران خان نے شن بون میں اسٹریس فریکچر ان کا ہو گیا، اور وہ پھر نیکسٹ 2.5 ایئرس کے لیے باؤلنگ نہ کر سکے، اور جو بھی ڈاکٹر ان کو ملا اس نے یہی کہا کہ اب وہ کبھی بھی باؤلنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس دوران عمران خان بہت زیادہ اسٹریسڈ رہے، اور انہوں نے اپنے فیوچر کو جاننے کے لیے ایسٹرالوجر اور کلیوینٹس سے بھی ملاقات کی، لیکن ان لوگوں کی جو باتیں تھیں وہ کافی زیادہ انسیٹسفیکٹری تھیں اور ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ یہ ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کریں گے۔ تھرڈ چیپٹر ہے ڈیتھ اینڈ پاکستان اسپریچول لائف 1987 ٹو 1989۔ اس چیپٹر میں عمران خان اپنی مدر کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنی اسپریچول لائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ ان کی مدر کو کینسر ہو گیا، تو انہوں نے UK میں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر گئے، لیکن جب واپس آئے تو کینسر ان کے لیور تک پھیل چکا تھا، تو پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور انہوں نے ان کے نام پر شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا۔ پھر ان کی ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی اور انہوں نے دوبارہ سے کرکٹ کو جوائن کر لیا۔ پھر ان کی ملاقات میاں بشیر نام کے ایک شخص سے ہوئی جنہوں نے اسپریچولی ان کو بہت زیادہ ہیلپ کی، اور انہوں نے ان کے ایکسٹرنل چینج کی بجائے ان کے انٹرنل چینج کے اوپر زیادہ فوکس کیا، اور بعض اوقات ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 6 منتھس اس کے اوپر اسپینڈ کیے۔ تو اب ان کو یہ تو ریئلائز ہو چکا تھا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ریلیجن کو جاننے کے لیے ان کو کچھ بکس پڑھنا تھیں، اور لکھتے ہیں کہ سلمان رشدی کی بک دی سیٹینک ورسز کی وجہ سے ان کے دل میں اور زیادہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے ریلیجن کو جانیں۔ تو اس طرح انہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور اگرچہ یہ وقت جو ڈسکوری کا تھا ان کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ تھا، لیکن ان کے جاننے والے لوگ ان کے اسپریچول جرنی سے کافی زیادہ کنفیوز ہوئے، اور انہوں نے بہت زیادہ آرگومنٹس بھی کیے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن آخرکار انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اپنا اسپریچول جرنی اور فیتھ لوگوں کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے کریئر کا اینڈ ہونے والا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کسی دوسری چیز میں خود کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہپوکریٹ ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ جب انہیں اس اسپریچول جرنی میں آنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگا ہے تو یہ لوگوں کے سامنے کس طرح چند منٹس میں اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ فورتھ چیپٹر ہے آور فیلڈ ڈیموکریسی 1988 ٹو 1993۔ اس میں عمران خان بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ پرائم منسٹر بننے کے لحاظ سے انکمپیٹنٹ تھے، اور 1992 کے ورلڈ کپ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 1987 کے ورلڈ کپ کے بعد اگرچہ ریٹائرمنٹ لے رہی تھی، لیکن ایک سال بعد جنرل ضیاء کی ریکویسٹ پہ واپس کرکٹ میں آ گئے، اور دوبارہ کرکٹ کو جوائن کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بہت کچھ بڑی خواہشات تھیں جو ابھی فلفل نہیں ہوئی تھیں، اور ان میں سب سے بڑی یہ تھی کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ کھیلنا چاہتے تھے اور جیتنا چاہتے تھے، اور کچھ اور ان کی جو وشز تھیں وہ یہ تھیں کہ ورلڈ کپ ون کریں اور انگلینڈ اور انڈیا کو ان کے ہوم ٹرف میں بیٹ کریں۔ تو جب 1980s میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ کھیلا تو لکھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا ہمیشہ سے ٹارگٹ مخالف ٹیم کا کیپٹن ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب کیپٹن ہار جائے گا تو باقی ساری ٹیم کا مورال بھی ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ 1980s میں انہوں نے ان کے خلاف
3 سیریز کھیلیں لیکن کسی میں بھی نہیں ہارے، جبکہ باقی سب ٹیموں کو ویسٹ انڈیز نے کرش کر دیا۔ 1990 میں جب یہ آسٹریلیا سے واپس آئے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کا سوچا، اور آفیشیلی اناؤنس کرنے کے بجائے انہوں نے کھیلنا چھوڑ دیا، اور اگلے 6 ماہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل پہ کنسنٹریٹ کرنے میں لگائے۔ لیکن جب انہوں نے ہاسپٹل بورڈ ممبرس کو اپنے ریٹائرمنٹ پلان کے بارے میں بتایا تو وہ سب شاکڈ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کرکٹ سے آؤٹ ہو گئے تو وہ ہاسپٹل کے لیے فنڈز کلیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ کے لیے تیاری شروع کر دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ ورلڈ کپ جیت گئے تو یہ اپنے ہاسپٹل کے لیے بہت زیادہ فنڈز کلیکٹ کر سکیں گے۔ تو انہوں نے 1 سال پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن جب آسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے گئی تو سعید انور جو کہ بیٹسمین تھے اور فاسٹ باؤلر وقار یونس دونوں کو انجری ہو گئی، اور وہ دونوں ٹیم میں نہیں کھیل سکتے تھے۔ اور ورلڈ کپ سے 2 دن پہلے عمران خان کو ایک شولڈر میں ایک کارٹلیج کریک ہو گیا، تو ان کا اسپیشلسٹ نے کہا کہ ان کو کم از کم 6 ماہ کے لیے ریسٹ کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنی انجری کو سیکرٹ رکھنے کا سوچا، اور پہلے 2 جو اوپننگ میچز تھے ان میں انہوں نے پلے نہیں کیا، بلکہ باقی ساری ٹیم نے کھیلا، لیکن وہ دونوں میچ ہار گئے۔ تو عمران خان نے انجیکشنز اور اورل پین کلرز لینے کے بعد کھیلنا شروع کر دیا، اور ان کا یہ بلیف تھا کہ یہ ورلڈ کپ ضرور جیتیں گے، اگرچہ حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کے اس بلیف کی وجہ سے ٹیم کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا۔ تو آخرکار پاکستان نے ورلڈ کپ جیت لیا، اور عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ انہوں نے اپنی ساری پرائز منی اپنے ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دی، اور ورلڈ کپ ون کرنے کی وجہ سے ان کے ہاسپٹل کے جو فنڈز تھے ان کو بھی بوسٹ ملا۔ ورلڈ کپ ون کرنے کے بعد 6 ہفتوں کے اندر انہوں نے 140 ملین روپیز ہاسپٹل کے لیے کلیکٹ کر لیے، جبکہ جب سے ہاسپٹل بنا تھا اس کے 1.5 سال تک یہ لوگ صرف 10 ملین روپیز اس کے فنڈز میں کلیکٹ کر سکے تھے۔ 5th چیپٹر ہے اینجلز ان ڈسگائز، بلڈنگ اے ہاسپٹل 1984 to 1995۔ اس میں عمران خان بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے کینسر ہاسپٹل شوکت خانم انہوں نے تعمیر کیا، تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی۔ اس کے پیچھے وہ 2 ریزنز بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ جو غریب لوگ تھے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جب ان میں کسی کو کینسر ہو جاتا تھا وہ میڈیکیشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور اگرچہ جو میاں ہاسپٹل تھا وہ فری تھا، لیکن پیشنٹس کو جب اپنی میڈیسن خود خریدنی پڑتی تھی تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ خرید سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان کی مدر کو کینسر ہوا تو یہ انہیں انگلینڈ لے کے گئے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، اور اگر اس کینسر کا پہلے سے پتہ چل جاتا تو شاید ان کا علاج ہو جاتا۔ تو اس سوچ کے تحت انہوں نے ہاسپٹل کی تعمیر شروع کی کہ جہاں پر غریبوں کا مفت علاج ہوگا اور امیروں کو ابروڈ نہیں جانا پڑے گا ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اور انہوں نے ہاسپٹل کے لیے جو سب سے پہلی فنڈ ریزنگ کی وہ 1988 میں تھی، جب یہ دبئی میں کرکٹ ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر ارینج کیا، اور اس ڈنر پہ انہوں نے $20,000 کلیکٹ کیے۔ پھر جب انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے ڈاکٹر سے میٹنگز کیں تو سب نے یہ کہا کہ ایسا پروجیکٹ پاکستان میں نہیں شروع کیا جا سکتا، یا کچھ نے یہ کہا کہ اگر شروع کیا جا سکتا ہے تو یہ ہاسپٹل جو ہے فری میں علاج نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایوریج کاسٹ جو تھی کینسر پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کی وہ بہت زیادہ ہائی تھی۔ لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، نہ تو یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ سکتے تھے کیونکہ انہوں نے پبلکلی اناؤنس کر دیا تھا، اور انہوں نے فنڈز بھی لینے شروع کر دیے تھے۔ اور جب ہاسپٹل پروجیکٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد بھی جتنے ایکسپیکٹڈ فنڈز تھے وہ نہیں آئے، تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا، بس یہ کہ یہ اب خود سے جائیں اور لوگوں سے جا کر اس کے لیے منی کلیکٹ کریں۔ لیکن ان کے لیے یہ کام سب سے زیادہ مشکل تھا کہ جب یہ کسی بزنس مین کے پاس جاتے تو وہ لوگ کیونکہ جانتے تھے کہ فنڈز لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کو بہت زیادہ ویٹ کرواتے تھے۔ پھر انہوں نے فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے ایک اور کمپین سٹارٹ کی، وہ یہ کہ عمران خان اسکول اسمبلیز میں جائیں گے اور اسٹوڈنٹس کو ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کو اس بات کی اپیل کریں گے کہ وہ اپنے جاننے والوں کے ذریعے سے فنڈز کلیکٹ کریں، اور جو بھی اسٹوڈنٹ ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی کلیکٹ کر لے گا اس کو عمران خان کا سائن کیا ہوا ایک کرکٹ بیٹ ملے گا۔ اور اگرچہ عمران خان کے لیے شروع میں یہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے ریزلٹس بہت زیادہ پازیٹیو تھے، اور ان کو اتنے زیادہ فنڈز مل گئے کہ کم از کم یہ ہاسپٹل کی کنسٹرکشن انہوں نے سٹارٹ کر دی۔ اور ایک ایسا پروجیکٹ جس کو
تقریباً 700 ملین روپیز چاہیے تھے، اس کا یہ آغاز صرف 10 ملین روپیز کے ساتھ کر رہے تھے، اور دنیا میں کوئی اور ایسا ہاسپٹل نہیں تھا، پرائیویٹ ہاسپٹل، جو کینسر کا علاج فری میں کرتا ہو۔ لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے یہ پروجیکٹ چلتا رہا کہ جب بھی ان کو لگتا کہ اب پروجیکٹ کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی لاسٹ منٹ پہ کوئی نہ کوئی ڈونیشن ان کے پاس آ جاتا اور کام چلتا رہتا۔ 1994 میں عمران خان نے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، سنگاپور، UK، ناروے، جرمنی، ڈنمارک، ہالینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، UAE، بحرین اور سعودی عرب، اور جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی دنیا میں تھی ان کو وزٹ کیا اور ان سے فنڈز کلیکٹ کیے۔ لیکن اب حال یہ تھا کہ جہاں بھی ریچ ڈونرز عمران خان کو دیکھتے تھے وہ خود کو چھپا لیتے کہ ان کو فنڈز نہ دینے پڑے۔ پھر انہوں نے پاکستان کے بہت سے سٹیز کو وزٹ کیا اور وہاں سے فنڈز کلیکٹ کیے، اور جس بات نے ان کو بہت زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ اگرچہ جو انہوں نے ریچ پیپل سے جو فنڈز لیے تھے ان میں ان کو فنڈ ریزنگ ڈنرز پہ ان کے لیے بہت سے انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرنی پڑتی تھی، لیکن جو آرڈینری پاکستانیز تھے وہ اس قدر جنرلیسلی دیتے تھے فنڈز کہ ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ وغیرہ ان کو پرووائڈ نہیں کرنی پڑتی تھی، اور عورتیں اور مرد سب اپنے جو ان کی ویلیویبل چیزیں ہوتی تھیں وہ دے جاتے تھے، اپنی گھڑیاں، عورتیں اپنے ایئر رنگس اور نیکلیسز وغیرہ دے جاتی تھی، اور 6 ہفتوں کے اندر اندر انہوں نے آرڈینری پاکستانیز سے $5 ملین کلیکٹ کیے۔ پھر ایک گاؤں والے نے ان کو بلایا کہ انہوں نے کچھ فنڈز ریز کیے ہیں، تو جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے ان کو مسجد میں بٹھایا، اور اگرچہ وہاں فنڈز نہیں تھے انہوں نے اعلان کیا، اور جو غریب سے غریب آدمی تھا وہ بھی آ کر $5، $10 اور $15 اس طرح آ کر لوگ دینے لگے۔ تو تب انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ان کو ان کے فنڈز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی ضروریات پہ خرچ کریں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی کمپین میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کینسر ہاسپٹل کی تعمیر میں اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو تب ان کو احساس ہوا کہ جنروسٹی کا جو تعلق ہے وہ بینک بیلنس سے نہیں ہے بلکہ فیتھ سے ہے، اور اگرچہ جب یہ فنڈز کلیکٹ کرنے کے لیے بے نظیر اور زرداری کے پاس گئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور کوئی خاص ان کی ہیلپ نہیں کی تھی، لیکن جب انہوں نے آفیشلی کینسر ہاسپٹل کو اوپن کرنے کا اناؤنس کیا تو انہوں نے ان کو میسیج بھجوایا۔ اس وقت وہ بے نظیر پرائم منسٹر تھیں کہ وہ اس ہاسپٹل کو اوپن کرنا چاہیں گی اور ریبن کٹ کرنا چاہیں گی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور ایک 10 سالہ کینسر پیشنٹ سمیرہ نے ریبن کاٹا اور اس طرح یہ ہاسپٹل آفیشلی اوپن ہو گیا۔ تو اس سب پرابلم کی وجہ سے ان کو ایک پولیٹیکل اپوننٹ سمجھا جانے لگا، ان کے اوپر یہ الزامات بھی لگائے گئے کہ یہ لوگوں کے ڈونیشنز اپنے پرسنل یوز میں لے رہے ہیں، اور بہت سے ڈونیشنز جو ان کو ملنے تھے لیکن گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے ان کو نہیں ملے۔ اور 1996 میں ہاسپٹل پہ ایک بم اٹیک بھی ہوا جس میں 7 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان سب ابتدائی مشکلات کے بعد ہاسپٹل کو بہت زیادہ کامیابی ملی اور لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر قائم ہو گیا۔ تو یہ تھی 5 چیپٹرز کی سمری۔ نیکسٹ 5 چیپٹرز کی سمری آپ نیکسٹ ویڈیو میں سن سکیں گے، اور اس میں ہم بات کریں گے عمران خان اور جمائمہ خان کی شادی کے بارے میں، اور عمران خان پرویز مشرف اور 9/11 کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے، اور اب میں آپ کے ساتھ اس بک میں سے کوٹس شیئر کروں گی۔ Colonialism only works if the colonizers are convinced of their superiority and the colonized of their inferiority. As I began my spiritual journey, I started to discover happiness comes from all those things that are considered to be boring by the mass media and the culture of self-indulgence it promotes: giving charity, helping others, family life, and achieving selfless goals.